بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ برائے مہربانی تشریف رکھیں، معزز سامعین محترم، تشریف رکھیں، برائے مہربانی تشریف رکھیں، سبھی دوست تشریف رکھیں۔ معزز سامعین محترم، کافی سارا حصہ گزر چکا ہے، آپ بھی جی ٹھیک ہے۔ تو پھر بات یوں ہے کہ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ کیا بات، کیا بات، کہ لوگ پوچھتے تھے کہاں ہے لبیک والے، واہ واہ واہ، تو ہم ان کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں ہے لبیک والے۔ یہاں واہ واہ، لبیک لبیک۔ ایک منٹ جی، اب میں نعرہ لگواتا ہوں۔ ابھی میاں چنو کو چس نہیں آئی، میں بتاتا ہوں نعرہ لگوانے کا، صبر کر جائے تھوڑی، مجھے گفتگو کر لینے دے۔ اور جو کوئی پکارے گا کہ کہاں ہے لبیک والے، محمد عربی کے غلام اس کے گھر میں جا کر کہیں گے یہاں ہے لبیک والے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات۔ اور رہی بات کہ جی اب یہ کیوں نکلے ہیں اور ان کے نکلنے سے کیا ہوگا، اور یہ آئے روز نکلتے ہیں، اور جناب بھائی پاکستان ہمارا ہے، پنجاب سندھ بلوچستان کشمیر، ٹھیک ہے جی، ملتان ہمارا ہے، خانوال ہمارا ہے، میاں چنو ہمارا ہے، تو پھر کسی کے پیٹ میں کیوں درد ہوتی ہے کہ یہ کیوں نکلتے ہیں؟ گاڑیاں بھی ہماری ہیں، پیٹرول بھی ہمارا ہے، وطن بھی ہمارا ہے، یہ ساؤنڈ بھی ہمارا ہے، یہ سٹیج بھی ہمارا ہے۔ ہمارا جب دل چاہے گا، جس وقت دل چاہے گا، ہم سٹیج لگا کر بیٹھ جائیں گے۔ اور رہی بات کہ ہم کیوں نکلتے ہیں، تو ہمارے نکلنے کا مقصد کبھی بھی ذات نہیں ہوتا، کبھی بھی کرپشن کے بچاؤ کے لیے مقدمات کو ختم کرنا نہیں ہوتا۔ ہمارے نکلنے کا مقصد کبھی بھی 50 روپے کے سٹامپس لکھ کر لندن بھاگ جانا نہیں ہوتا۔ ہمارے نکلنے کا مقصد کبھی بھی بیٹے کو وزیر خارجہ بنا کر سندھ کے گھر میں جا کر بیٹھ جانا نہیں ہوتا۔ ہمارے نکلنے کا مقصد کبھی بھی آسیہ کو بیرون ملک کے جہازوں میں بٹھا کر باہر بھیجوانا نہیں ہوتا۔ ہمارے کبھی بھی قوم کی بیٹیاں بیچنا نہیں ہوتا۔ ہم جب بھی نکلتے ہیں قوم کی غیرت کے لیے نکلتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے نکلتے ہیں، ختم نبوت کے لیے نکلتے ہیں، اسلام کے لیے نکلتے ہیں، عوام کے لیے نکلتے ہیں، پاکستان کے لیے نکلتے ہیں۔ اگر یہ نکلنا جرم ہے تو سن لو، یہ جرم ہم ہر بار کریں گے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اور اگر وقت آیا سرے دار بھی کریں گے۔ لبیک 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 لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور کہتے ہیں کہ ہوا کیا ہے نکلنے سے، تو ابھی تو ہم باب الاسلام سندھ مزار قائد حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے نکلے ہیں، کراچی سے نکلے ہیں، اور سندھ کے اندرون سندھ سے ہوتے ہوئے پنجاب آئے ہیں، اور پنجاب کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے میاں چنو آئے ہیں۔ گیس کی قیمتیں بھی نیچے گر گئی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بھی نیچے گر گئی ہیں، اور وہ 35 سالہ تجربہ کار جو کہتے تھے ہمیں بڑی حکومت کا تجربہ ہے، اور اس کے ساتھ
سندھ میں مسلسل تقریباً پچھلی 5 دہائیوں سے 50 سالوں سے حاکم ڈاکو راج، ہم الحمدللہ یہاں نہیں بات کر رہے، نواب شاہ میں بھی کہہ کر آئے ہیں کہ زرداری سندھ کا بڑا ڈاکو ہے، کہہ کے آئے ہیں، لاڑکانے میں بھی تقریر کر کے آئے ہیں، اور جناب ہر جگہ کہہ کر آئے ہیں، اس لیے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اوپر ایوب خان بیٹھا ہوا ہے یا جناب ضیاء الحق کا مارشاء اللہ ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اوپر بھٹو بیٹھا ہوا ہے یا جناب بے نظیر ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اوپر نواز شریف ہے یا زرداری ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ عمران خان ہے یا شہباز شریف ہے، ہمیں غرض یہ ہے کہ ہم نے ہر دور میں حق کی بات کرنی ہے۔ اور اقبال کہتا ہے ہوا ہے کو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میں نے پہلے پوچھا ہے تھکے بیٹھے ہو تو میں بس کر دیتا ہوں، ہم تو ویسے بھی بڑے لمبے سفر سے آئے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ہمارے بابا جی نے ہمیں بتایا تھا، اور ہم اس جناب تجربہ گاہ سے نکل کر آئے ہیں جس میں کہا گیا کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی، اور ہمارے بابا جی ہمیں لفظاً لفظاً پڑھا کر بھی جناب ناموس رسالت کے لیے باہر نکال کر بھی، اور جناب ختم نبوت کے لیے ہر میدان میں لے کر جا کر انہوں نے عملی طور پر بتایا کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، واہ واہ واہ، کیا بات! یہ سفر لندن اپارٹمنٹس کا نہیں ہے، یہ سفر ایون فیلڈز کا نہیں ہے، یہ سفر ایان علی کے ہاتھوں میں ملک کی دولت لوٹ کر جانے والا نہیں ہے، یہ سفر بلاول ہاؤس کا نہیں ہے، یہ سفر جاتی عمرہ کا نہیں ہے، یہ سفر بنی گالا کا نہیں ہے، یہ سفر واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کا نہیں ہے، یہ سفر ہے کوئے جانا، یہ سفر مدینہ طیبہ کا ہے، یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ یار ایک منٹ بھائی، ساؤنڈ والے بھائی ایک منٹ، آپ کی آواز ہمارے پہنچنے سے پہلے اسلام آباد تو پہنچنی چاہیے، آپ کی آواز تخت لاہور تو جانی چاہیے، جاتی عمرہ کی دیواروں سے ٹکرانی چاہیے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ ملک آپ کی عیاشیوں اور بدماشیوں کے لیے نہیں بنا، یہ ملک ہمارے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر آپ کی عیاشیوں اور بدماشیوں کے لیے حاصل نہیں کیا، یہ ملک ہمارے بڑوں نے انگریز کے خلاف جہاد کر کے اور اس کو یہاں سے نکال کر آپ کے لیے نہیں بنایا، یہ ملک جس کو بناتے وقت نعرہ لگا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نہیں، لا الہ الا اللہ کی ضرورت تو پوری آنی چاہیے بھائی۔ میں نے تو سندھ میں وہ جناب جو اردو کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن انہوں نے بھی بتایا، اور ہر چیز آپ تک خبریں پہنچی ہیں نا، جہاں کہتے تھے کہ یہ ان کا گڑھ ہے، میں نے کہا کوئی کسی کا گڑھ نہیں، یہ پاکستان حضور کے نام پر بنا ہے، یہ محمد عربی کے غلاموں کی کچھار ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ 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 لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب پاکستان کا مطلب انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ جتھوں لبے کھا دیا۔ ہاں حوصلہ کرو، میں کھڑا ہوں نا۔
آپ نے مجھے کھڑا کیا. ہاں پھر حوصلہ کرو. اور آج پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا جتھو لبے نہیں تھا باہر لندن تیارے تے بیٹھ تے لندن نس جا ہیں جی ہے پاکستان کا مطلب بنایا ہوا پنجابی گل کراں. اور ایک جناب پی ڈی ایم دا ٹولا اس طرف کھڑیا اور ایک جناب ہو جو کہتا تھا میں ان سب کو رلاؤں گا. کہتے ہیں نا بابا جی نے کہا تھا کہ فانی ہے ارباب طرب کی کرسی, قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی. گورنر ہو صدر ہو وزیر اعظم ہو دیمٹ کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا حوصلہ کر, ہمیں یہ ہتھکڑیاں لگی ہیں حضور کے نام پر, ہمارے لیے تو یہ عشق کی منگن یہ ساڈے واسطے تو عشق دیاں منگن سانو نہیں ہے گھبراندیاں نہ اسی جیلاں تو ڈردے ہاں. اسد آ کے ہتھکڑی پا کے بھی لبیک, تھانے جا کے بھی لبیک, جیل جا کے بھی لبیک, دہشت گردی دا پرچہ کٹا کے بھی لبیک, جے وقت آیا تھا تختہ دار تے لٹک کے بھی لبیک. لبیک لبیک اور واقعی تعینات اسی کہتے ہم آزادی کی جنگ لڑنے چلے ہیں. میں نے کہا نہیں نہیں نہیں, آزادی کی جنگ سے تمہارا کیا تعلق, تمہیں تو تمہارا کیا تعلق آزادی کی جنگ سے. آزادی کی جنگ تم لڑنے چلے تھے, تم نے تو اتنے دن بھی نہیں نکالے جتنے مہینے ہمارے ان بزرگوں نے اور ان کارکنوں نے جیلوں میں نکالے. 7-8 مہینے بغیر کسی جرم کے, اور جناب سارے سوئے رہے, ہائی کورٹ بھی سوئی ہوئی, سپریم کورٹ بھی سوئی ہوئی. کیا جی ہم نہیں چھوڑ سکتے؟ میں نے کہا نہ چھوڑو, ہمیں کیا پرواہ ہے. ہم نے تو کہا تھا کہ زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی, زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی, اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا, اور قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا. آج سے تقریباً 5 یا 8 اپریل کو میونسپل باغ میں جلسہ ہوا تھا. اللہ کی قسم جو آپ سے وعدہ کر کے گئے تھے اس سے ایک سوتر پیچھے نہیں بلکہ کئی میل آگے ہیں. آپ سے کہا تھا کہ ایک وعدہ ہے, مر جائیں گے ظالم کی حمایت. ہاں, اور بڑے بڑے آئے, خریدار آئے. ابھی ہم جب نکلنے لگے پاکستان بچاؤ مارچ کے لیے آ گئے, کہنے لگے آپ کیوں جا رہے ہیں, تیل تو سستا ہونا ہے صاحب ظاہر ہے. جب بیگ والے نکلے ہیں سستا تو ہونا ہے, کہہ رہے ہیں جی آپ نکلیں گے سستا تو کرنا پڑ جائے گا, آپ ایسے کریں ہم سے کمیشن لے لیں پر لیٹر 5 روپے کمیشن لے لیں. میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں اور لے لیں, 10 لے لیں, 15 لے لیں, اور جائیں اور لے لیں. میں نے کہا آپ دیر سے پہنچے ہیں, ہمارے قائد ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے. اج بھی میرے بابا جی دی, 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 اج بھی میرے بابا جی دی. اور اب انشاءاللہ قوم کی بیٹی کو واپس لانا پڑے گا, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانا پڑے گا. یار کیسی بدبختی کی بات ہے, ہمارے حاکم جیسے بھی تھے غیرت کے معاملے میں بڑے غیرت مند ہوتے تھے. یہ ہمیں کیسے ٹکر گئے ہیں کہ اس ملک کے اندر سرعام پاکستانیوں کو شہید کرنے والا ریمن ڈیوس جہازوں میں بیٹھ کر امریکہ چلا گیا اور اس نے کتاب لکھ ڈالی کہ یہ بڑے ہی بے شرم حکمران ہیں جو پاکستانی قوم پر مسلط ہیں. اور پھر کرنل جوزف سرعام پاکستانی کو شہید کر کے اسلام آباد کی روڈوں پر اور بھاگ گیا واپس اپنے وطن میں. لیکن کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ہر حاکم آیا مشرف سے لے کر آج تک تاریخ اسلام, بلکہ اپنی بیٹی کسی نے نہیں بیچی. اگر بیٹی کی غیرت کی بات آئی تھی تو اسلام اس دھرتی میں آیا ہی سبب تھا کہ محمد بن قاسم ایک عورت کی عزت کی خاطر سندھ کی دھرتی کو آ کر رون کے رکھ گیا تھا, اور ایک عورت کی خاطر سلمان بن عبد الملک نے
10,000 अबलगी घोड़ों से फारिस की जमीन दौन के रखती थी। और सलाहुद्दीन अयूबी जब बैतुल मुकद्दस में फातेह की हैसियत से दाखिल हो रहा था, उससे पहले जब ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा किया था तो उनके घोड़े घुटनों तक जनाब खून में लथपथ थे और जनाब लाशें बह रही थी। और इस हाल में वो औरतों की इज्जत लूटते हुए जनाब बैतुल मुकद्दस में, फलस्तीन में, यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे। लेकिन देखें इधर मोहम्मद अरबी का दीन आ रहा है, मोहम्मद अरबी के दीन का वारिस आ रहा है। सलाहुद्दीन अयूबी फातेह की हैसियत से बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो रहा है। सारे खड़े हैं, मुसलमान माएँ बेटियां भी खड़ी हैं। और जब बढ़ते जज्बात में आकर मुसलमानों की बेटियों ने अपने दुपट्टे सलाहुद्दीन अयूबी के घोड़े के आगे ऐसे फेंके मरहबा कहने के लिए, तो उसने अपने घोड़े की लगामें खींच ली और खींच कर उन दुपट्टों को उतरा और उन दुपट्टों को उठाकर अपनी आंखों पे लगाया। कहने लगा, हम इन दुपट्टों को घोड़ों के पांव के नीचे रौंदने नहीं आए, बल्कि इनकी इज्जत और बढ़ाने के लिए आए हैं। लेकिन कैसे वो हुक्मरान थे, कैसी वो कौमें थी, आज हमें कौन टकर गए, जिनकी बेटी गैरों की जेलों में है, जिनकी बेटियों को गैर उठाकर ले गए हैं। लेकिन वो बदमस्त शराबे पीकर, अयाशियां कर कर, मुल्क लूट कर, हर जनाब गुंडागर्दी कर कर कहते हैं कि हम कौम को वहां से हिट करेंगे जहां से कौम को पता नहीं लगेगा, हम वोट को इज्जत दिलवाएंगे और त्यारों में बैठकर बाहर भाग जाएंगे। और एक कहता था मैं आजादी की जंग लड़ूंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। अपनी बारी आई तो मगरमच्छ के आंसुओं से रोने लग पड़ा। और बाबा जी ने कहा था, न तुम हमें यूं सदमे देते, न हम यूं फरियाद करते, न राज खुलते सर बस्ता, न यूं रसवाइयां होती। और इंशाअल्लाह अब ये काफिला इश्क व मस्ती अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। हमारे मुतालबात में ये भी मुतालबा दाखिल है कि हुकूमत पाकिस्तान फिल फौर, अगर अब बात खुली करता हूं, अगर मरी से लाहौर हेलीकॉप्टर और जहाज दही के कुंडे लेने जा सकते हैं, तो पाकिस्तान से बेटी को लेने अमेरिका त्यारे क्यों नहीं जा सकते? ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनको पता है नवाज शरीफ के दौर में जनाब पीसी बुरबन में दही खत्म हो गया सुबह नाश्ते के टाइम, तो वहां से त्यारा उड़ा और जनाब लाहौर दही लेने पहुंच गया गवाल मंडी। और दही खत्म हो जाए तो त्यारा उड़ सकता है, अगर कौम की गैरत को कोई उठाकर ले जाए तो त्यारे क्यों नहीं उड़ सकते? और इंशाअल्लाह इकबाल ने कहा था, गैरत बड़ी चीज है जहाने तगोदो में। हाँ, बेटियों की गैरत का उनको क्या पता हो जो बेटियों के जिस्म देखते हो, जिनको डांस के शौकीन हो, जो इन जनाब का शौकीन हो। और वो हमारा मीडिया, आजाद मीडिया, जिसको ये बातें दिखाते हुए पाबंदी है। इकबाल कहता है, ताजीब नवी है शीशा गरां, आदाब जुनू शायर मशरिक को सिखा दो। इकबाल कहता है कि इन बेचारों के महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरत करी और इल्म नबातात। जहां ये बताओ कि लाहौर में फैशन शो हो रहे हैं, वहां हर किस्म के फैशन शो हो रहे हैं, ये जरूर कौम को तुमने बताना है। लेकिन ये नहीं बताना कि गर्मी में, तूफान में, बारिशों में, गर्म चलती लो में भी एक मोहम्मद अरबी के गुलामों का काफिला लाहौर की तरफ जानिब है, इस्लामाबाद की तरफ जानिब है। लेकिन नहीं बताना, क्यों नहीं बताना कि अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र, कहीं आश्कारा हो ना जाए, कहीं शरह पैगंबर। और ये कहते हैं कि जनाब निजाम कैसे चलाएंगे। मैं इन सबको चैलेंज करता हूं, हुकूमत को भी, इनके माफियाज को भी, इनकी एटीएम मशीनों को भी। एक बंदा करप्ट साबित कर दो जिसके पैसे हमारे स्टेजों पर लगे हों, हमारी गाड़ियों के पेट्रोल पर लगे हों, हमारी जेबों पर लगे हों। हम मोहम्मद अरबी के फकीर अपनी जेबों से लगाकर अगर कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जा सकते हैं, तो ये मुल्क का कराची से लेकर पेशावर तक निजाम भी चला सकते हैं। और तारीख देखें, हमेशा आज किसी की जरूरत नहीं हो ये बात दिखाए कि यार ये वहां से चले हैं, हर हाल में चले हैं। गर्मी भी बहुत थी,
کسی نے ایک نے کسی دکان سے زبردستی منرل واٹر کی بوتل اٹھائی ہو کہ نہیں ہمیں گرمی بہت لگی ہے، کسی ایک نے کسی اپنی گاڑی میں زبردستی کسی پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈالا ہو، کسی ایک نے کسی ٹول پلازے سے گزرتے وقت کہا ہو کہ میں اتنے بڑے قافلے کے ساتھ ہوں، میں نے ٹول ٹیکس نہیں دینا، یہ قیامت تک پیدا ہو کے بھی آئیں، 1 روپیہ بھی ثابت نہیں کر سکتے اگر ہم قوم کا جناب مال مار کر یا قوم کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کے نکلے ہیں۔ اس سے بتاؤ بڑا نظام کون قائم کر سکتا ہے؟ یہ کمال ہمارا نہیں ہے کہ یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ کمال امیر المجاہدین کا ہے، کیا بات! جنہوں نے اپنے ورکرز کی یہ تربیت کی ہے کہ جنت بھی لینے آئیں تو منہ موڑ بیٹھیں گے تیری دیوار کی جانب۔ اور ہمیں کہتے ہیں پہلے بھی بہت لوگ آئے، کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ ہو گئی، کہیں نہ کہیں سودے ہو گئے، میں نے کہا بچو پہلے اور تھے ڈالروں پہ بکنے والے، تیرا محمد عربی کے غلاموں سے پالا، ہاں وہ اور ہیں جو بلو ویزوں پر بکتے ہیں، جو شنجین ویزوں پر بکتے ہیں، صرف ایک چائے کی پیالی یا ایک افسر کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ہمارے بابا تو ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، 2 قدم کیا بچے بیمارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ آج بھی میرے بابا جی دی، 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 قائد ملت اسلامیہ۔ تکلیف یہ ہوتی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کو، اور یہ چیلنج اس وجہ سے ہے کہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ اور اس کے رسول پر ہے۔ ہاں سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ ہاں ہمارا ایمان تو اور پختہ ہوتا ہے اگر کوئی جناب ایسے معاملات آ جائیں، ہم تو اور مضبوط ہوتے ہیں، کوئی گل نہیں، لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا انج بھی سجن باوا دے انج بھی سجن باوا، یہ تو گل ہی کوئی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مولوی کیسے معیشت چلاتے ہیں، میں نے کہا رہنے دو، ایک وزارت جو تمہارا دل کرے ہمارے سپرد کر دو، اور 1 سال کے لیے، اور تم سارے یہ پی ڈی ایم والے 13 اور 14واں وہ شیطان، بخت کے تخت سے یکلخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ اس کو بھی ملا لو، ابا جی جو بائیڈن کو بھی بلا لو، اگر کوئی اور تجربہ کار وہ جناب وہ جس کے پلیٹلیٹس نیچے چلے جاتے ہیں، جیل میں جانے سے پلیٹلیٹس کمے جاتے ہیں، اور وہاں لندن میں بیٹھ کے دن بدن ٹماٹر کی طرح ہوا جا رہا ہے، ہاں KFC اڑائے جا رہے ہیں قوم کے پیسوں سے، اور جہاں ان کا جناب طبیعت خراب ہو جاتی ہے فوراً جیل میں جاتے ساتھ پلیٹلیٹس زمین کے ساتھ لگ گئے، اور کیا تماشا بنایا ہوا ہے، کیا جناب یہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے، جس کے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں اس کو بھی بلا لو، عمران کو بھی ملا لو، تم سارے اکٹھے بیٹھ جاؤ، سارا ملک تمہارے حوالے، کرنا نہیں ہے، کرنا نہیں ہے انشاءاللہ، ایک وزارت ہمارے حوالے کر دو، ایک وزارت جو تمہارا دل کرے، جو خسارے میں ہے پی آئی اے ریلوے کوئی جو تمہارا دل کرے وہ ہمارے حوالے کر دو، 1 سال بعد اگر اس کا دنیا میں پہلا نمبر نہ ہوا تو ہمارا نام بدل کر آؤ۔ اگر کہتے ہو کہ جناب معیشت خطرے میں ہے تو معیشت ہمارے حوالے کر دو، کہتے ہو سب سے مشکل سبجیکٹ ہے معیشت، میں نے کہا یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہاں حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا کہ جب قوم کا امین اور قوم کا سردار دیانتدار ہونا تو قوم کی رعایا بددیانت نہیں ہوا کرتی، ہمیشہ پرنالوں سے پانی نیچے صاف اترتے ہیں تو نیچے صاف ہوتا ہے، اوپر سے گندا پانی ہو تو نیچے بھی گند ہی نکلتا ہے، ہاں جب اوپر عمران خان ہو تو نیچے فرا گوگی ہوتی ہے، ہاں جی، اور اوپر جناب نواز شریف ہو تو نیچے فواد حسن فواد اور جناب احد چیمہ ہوتے ہیں، ہاں جی، اگر اوپر عمران خان ہو تو نیچے فواد ڈبو ہوتے ہیں، ہاں جی،
اور اوپر زرداری ہو تو نیچے وہ بیوی ہوتی ہے جو منی لانڈرنگ کے لیے باہر جاتی ہیں، اور اوپر زرداری ہو تو نیچے اومنی گروپ ہوتا ہے، اور اوپر زرداری ہو تو نیچے جناب بیریا ٹاؤن کبھی بلوچستان کی زمین سندھ کے اندر کاٹ کے اور کبھی سندھ کی زمین بلوچستان کو کاٹ کے دی جاتی ہے. لیکن ان کو کیا پتا ہو، اقبال کہتا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. اور یہ ہمارے قائد کا خاصہ ہے، انہیں بارگاہ رسالت سے یہ انعام ملا ہے کہ انہوں نے اپنے کارکن کی نظر میں سونا اور مٹی برابر کر کے رکھ دیا ہے. ہاں، اور رہی بات تمہاری تو انشاءاللہ میدان لگنا ہے. تیار ہو مکمل تیار. اور یہ کہتے ہیں لبیک کا نعرہ نہیں لگے گا. لبیک کا نعرہ ہر بار لگے گا، 100 بار لگے گا، سرے بازار لگے گا. اے لبیک کا نعرہ تو تمہارا باپ انگریز 1857 میں روکنے آیا تھا، وہ نہیں روک سکا. تم تو اس کے جناب چمنڈے سے ایک جناب نکے نکے ٹٹو ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم تو اس کے نکے نکے غلام ہو، تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں. بابا جی کہتے تھے ان کی کیا حیثیت ہے، ہماری تو جنگ امریکہ سے ہے، ہماری تو جنگ عالم کفر سے ہے، ہماری تو جنگ حضور کے دشمنوں سے ہے. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی بھی واپس آئے گی، کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بنے گا، اور فلسطین میں بھی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. ایسے نہیں بھائی، اختتامی مراحل ہیں. ہم نے میاں چنو کے در و دیوار کو گواہ بنا کر کہنا ہے کہ یا رسول اللہ، یا اللہ، جب اے میرے حبیب زرداری اپنے بیٹے کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بنا رہا تھا، جب نواز شریف اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنا کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو بیچ رہا تھا، جب عمران خان صرف وزارت عظمیٰ کے لیے پورا ملک دباؤ پہ لگایا ہوا تھا، اس وقت آپ کے نام پر بنے ہوئے ملک میں صرف ہم وہ لوگ تھے جو آپ کے دین کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے، اسلام کے پرچم کے لیے ہاتھ اٹھا کر کھڑے تھے. اب نعرہ لگائے لبیک لبیک